بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ سب سے پہلے تو سب کو اس بات کی مبارک ہو کہ آج خلافت کے 106 سال پورے ہوئے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ایک نشان ہے کہ جو ہر سال ہم خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور گزشتہ 1 صدی اس بات کی گواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یقول امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز: اولا ابارک لکم هذا اليوم يوم الخلافة، واليوم قد اكتملت 106 عام على قيام الخلافة، وهذه آية لصدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ونحن نرى هذه الآية تتحقق في كل سنة۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں 2 قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قدرت نبوت اور دوسری قدرت خلافت، اور دوسری قدرت کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں ہی حضرت ابوبکر کی مثال دی ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات کے بعد، وصال کے بعد ایک افراتفری کا عالم تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، مسلمانوں کے ایمان متزلزل ہو رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے پھر خوف کو امن کی حالت میں بدل دیا۔ وقد ذكر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كتيب الوصية قدرتين، القدرة الأولى هي النبوة، والقدرة الثانية هي الخلافة، وقد وضح المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذه الكتيب، كتيب الوصية، وقد ضرب مثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: كما أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثت فوضى وقد زلزل إيمان المؤمنين، وفي ذلك الوقت أقام الله سبحانه وتعالى أبا بكر، وهكذا قد بدل خوفهم أمنا۔ اور پھر آیت استخلاف کے حوالے سے اس کو مزید واضح فرمایا تاکہ واضح ہو جائے کہ خلافت امن کی ضمانت ہے۔ وبعد ذلك قد وضح المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من خلال شرحه لآيات الاستخلاف لكي يصبح الأمر بينا واضحا للجميع۔ پھر یہ بھی ہمیں تسلی دلائی کہ واضح ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ دوسری قدرت کے نظارے تم دیکھو گے، اور یہ دوسری قدرت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ثم طمعنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بقوله هذا بأنكم سوف ترون هذه القدرة الثانية بعد ذهابي، وسوف ترون تحقق هذا الأمر۔ ان سب باتوں سے کیا سمجھ آتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کا حوالہ دے کر، آیت استخلاف کا حوالہ دے کر، دوسری قدرت کو ہمیشہ جاری رہنے کا حوالہ دے کر، اپنے بعد آپ خلافت کی جاری رہنے کی خبر ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ماذا يتضح من كل هذه الأمور؟ حيث يذكر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام آية الاستخلاف ويضرب مثال أبي بكر، فإنه من خلال هذه الأمور يبشرنا أن الخلافة سوف تقوم بعد وفاته وسوف تستمر إلى الأبد۔ کسی مجدد کی بات نہیں آپ فرما رہے جو آپ کی وفات کے فوراً بعد کھڑا ہوگا اور تجدید کرے گا دین کی، بلکہ خلیفہ کی بات فرما رہے ہیں۔ میرے بعد ایک نمائندہ ہوگا
جس کی تم لوگ بیعت کرو گے. فإن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لا يذكر هنا مجددا الذي سوف يقوم بعد وفاته وهو يقوم بعمل التجديد، وإنما يتحدث عن الخليفة الذي والخلافة التي سوف تقام بعد وفاة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. آپ نے فرمایا وہ میرے بعد میرے نام پر تم سے بیعت لے گا. فقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إنه ذلك الخليفة سوف يأخذ منكم البيعة باسمي. نہ ہی آپ نے کسی انجمن کو بیعت لینے کا اختیار دیا. لم يعطي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا الخيار لأي مؤسسة ولأي أنجمن أن تأخذ البيعة. اس بارے میں ایک حقیقت اور ایک لطیفہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ ربوہ میں غیر مباین خلافت جو علیحدہ ہو کر خلافت ثانیہ کے شروع میں لاہور چلے گئے تھے، ان کی نسل میں سے ایک شخص خلافت ثالثہ میں ربوہ آیا اور ترقی اور تنظیم کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ واقعی یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں. فيقول أمير المؤمنين بأنني سوف أذكر لكم نكتة، وفي الحقيقة هذا الأمر هو الواقع، أنه أنتم تعرفون أن بعض غير المبايعين الذين لم يبايعوا عندما صار الخليفة الثاني تولى الخليفة الثاني منصب الخلافة فانشقوا فذهبوا إلى لاهور. ففي زمن الخليفة الثالث جاء أحد من نسلهم من ذراريهم وقد اندهش بعد أن رأى هذا التنظيم وهذا النظام الرائع والازدهار الذي حققته الجماعة. پھر خلافت رابعہ کی ہجرت کے بعد ربوہ سے اس کو ربوہ آنے کا اتفاق ہوا. وہی نظام تھا، وہی انجمن تھی، وہی لوگ تھی جو کام کر رہے تھے، لیکن دیکھ کر کہنے لگا کہ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انجمن سے ویسا نظام نہیں چل رہا جیسا کہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں یہاں چل رہا تھا. ثم هذا الشخص نفسه قد زار ربوة في عهد الخليفة الرابع، ولكن بعد أن هاجر الخليفة الرابع من ربوة وجاء إلى هنا، زار هذا الشخص ربوة في غياب الخليفة الرابع بعد هجرته إلى لندن، فرأى أن الدوائر هي تعمل، والمؤسسة صدر أنجمن أيضا تعمل، والمكاتب موجودة، ولكنه عندما رأى كل ذلك قال الآن عرفت كيف أن مؤسسة أنجمن هؤلاء الذين انشقوا لا يستطيعون أن يحرزوا شيئا بدون الخليفة. بہرحال خلیفہ وقت کی براہ راست کسی جگہ موجودگی اپنا ایک علیحدہ اثر رکھتی ہے جس کو دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں. على أي حال إن وجود خليفة في مكان ما يؤثر وله تأثير خاص، وهذا ما يشعر به الآخرون أيضا غير الأحمديين أيضا يشعرون بذلك. اور جہاں تک مجدد کا سوال ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا ہے اور جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان سے بالکل اس کا رد ہوتا ہے. أما بالنسبة إلى المجدد فكما قلت أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كل ما بينه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يفند هذه الفكرة أن يكون هناك مجدد بعد وفاته. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ میں مجدد الفاخر ہوں. وكذلك قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بكل وضوح بأنني مجدد الألفية الأخيرة. بس آپ کی اتباع میں خلافت احمدیہ ہی تجدید دین کے کام کو آگے بڑھانے والی ہے اور آگے بڑھا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ففي اتباع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن الخلافة الإسلامية الأحمدية هي التي تقوم بعمل التجديد وهي ستتقدم في هذا المجال. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اگر مجدد آتے رہے تو ایک وقت میں
ایک سے زیادہ بھی مجدد آتے رہے، یہ بھی ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ إذا كان سلسلة المجددين قد جرت قبل بعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فالتاريخ يخبرنا أن عددهم كان أكثر من واحد في وقت واحد في مناطق مختلفة. جو زمانے کے لحاظ سے محدود تھے کہ جب چلے گئے ان کے ماننے والوں میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. كان نطاق عملهم محدودا بحيث إذا رحلوا عاد ذلك الفساد الذي جاءوا لإصلاحه عاد إلى لكي ينتشر بين الناس مرة أخرى. زمانے کے لحاظ سے محدود کا ترجمہ ہو گیا. كانوا زمانے کے لحاظ سے محدود. كان عصرهم محدودا زمنا. يصحح أمير المؤمنين لأنني تركت هذه الكلمة. يقول كان عصرهم محددا محدودا زمنا، فعندما رحلوا عاد ذلك الفساد الذي جاءوا لإصلاحه لكي ينتشر بين الناس مرة ثانية. مکان کے لحاظ سے محدود تھے کہ جس علاقے میں تجدید دین کے کام کے سامان کرتے تھے اس حد تک ہی رہتے تھے، اسی علاقے میں محدود تھے. وكان عملهم أيضا محدودا في منطقة معينة بحيث لم يتعدى عمل تجديدهم هذه المنطقة التي جاءوا فيها. اور تجدید دین کے لحاظ سے محدود تھے کہ صرف خاص برائیاں اور خامیاں جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی اس علاقے میں ان کی اصلاح کرتے تھے. وكذلك كان عملهم محدودا بالنظر إلى تجديد أيضا بحيث جاءوا لإصلاح هذه السيئات التي كانت منتشرة في تلك البقعة من الأرض، وهي سيئات ليست كل السيئات وإنما بعض السيئات التي كانت منتشرة في تلك البقعة. بہت سے ایسے تھے جنہوں نے تجدید دین کا کام کیا لیکن خود اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا، بلکہ دوسروں نے ان کو مجدد کے طور پر گردانا، ان کو سمجھا اور آگے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مجدد تھے. وبعضهم قد قاموا بعمل التجديد ولكنهم لم يعلنوا عن أنفسهم أنهم مجددون، وإنما عندما رحلوا بعض الناس نظرا إلى أعمالهم قالوا إنهم كانوا مجددين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی موعود کی بعثت سے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ آپ کے اور ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی اتباع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الخلفاء، خاتم الاولیاء اور مجدد الف آخر بنا کر بھیجا ہے. إن الله سبحانه وتعالى قد من علينا ببعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وبفضل اتباعه للنبي لسيده ومولاه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فقد جعل الله سبحانه وتعالى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام خاتم الخلفاء ومجدد الألف، خاتم الأولياء وخاتم الخلفاء ومجدد الألفية الأخيرة. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر مکان کے لیے اور ہر برائی کو دور کرنے کے لیے، دنیا کے فساد کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، اسی طرح اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع میں ان تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام آئندہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے اور ہر پوری دنیا کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالم كله ولكل مكان ولكل أزمان وجاء لإصلاح جميع السيئات وجميع المفاسد، كذلك خادمه الصادق سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد بعث للأزمان القادمة كلها إلى يوم القيامة ولكي يصلح كل السيئات وكل المفاسد المنتشرة في العالم. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح بھی عام مجددین کے زمرے میں شامل کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ کا زمانہ اور آپ کا مکان اور آپ کی
تجدید دین کی حالت ہر زمانے اور ہر مکان اور تمام قسم کی برائیاں اور بدعات کو ختم کرنے پر پھیلی ہوئی ہے. فلا يمكن أن نعتبر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مجددا عاديا، لأن زمانه ممتد إلى يوم القيامة، وكذلك مكانته عالية جدا، وكذلك جاء لتجديد الدين ولكي لإصلاح جميع المفاسد والسيئات المنتشرة. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے اپنے بعد تا قیامت خلافت کے سلسلہ کی جو تمام دنیا میں آپ کے کام کو جاری رکھے گا قائم ہونے کی ہمیں بشارت عطا فرمائی ہے. والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد بشرنا بعد وفاته بقيام الخلافة الراشدة التي ستبقى إلى يوم القيامة. اور یہ خوشخبری اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے ہی ہے جس میں آپ نے خلافت نبوت کے بعد خلافت راشدہ کے جاری ہونے اور پھر ملوکیت اور بادشاہت کے جاری ہونے اور پھر اندھیرا زمانہ آنے کا نقشہ بیان فرما کر پھر خلافت الی منہاج نبوت کی پیشگوئی فرمائی تھی جس نے تا قیامت قائم رہنا تھا. وهذه البشارة مبنية في الحقيقة على حديث نبوي شريف، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد النبوة سوف تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم ذكر أن هذه الخلافة سوف تتحول إلى ملك عضوض، ثم ذكر أن هذه الخلافة سوف تتحول إلى ملك جبرية، وفي النهاية قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، وهذا يعني أنه بشر أن هذه الخلافة سوف تستمر إلى يوم القيامة. بس یہ خوشخبری ہے جو خلافت کے جاری رہنے کی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. یہ صرف آپ کی زبانی نہیں بلکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبری ہم تک پہنچی ہے. فإن هذه البشارة التي قدمها سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام باستمرار الخلافة إلى يوم القيامة، فإن هذه البشارة ليست منه من المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه البشارة قد أتت من النبي صلى الله عليه وسلم. اور آج خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہونے والا نظام خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہے. وإن الشهادة الفعلية من الله عز وجل خير دليل على صدق وحقية هذه الخلافة أنها من الله وهو الذي أقام هذه الخلافة. دنیا میں قرآن کریم کے تراجم کے کام، دنیا میں تبلیغ اسلام کے کام اور لاکھوں انسانوں کا ہر سال حقیقی اسلام کے جھنڈے تلے آنا، کروڑوں انسان کا کامل اطاعت کا جوا بیعت کے بعد اپنی گردنوں پر ڈالنا، کیا یہ کوئی انسانی کوشش سے ہو سکتا ہے؟ هل يمكن أن يحدث هذا بسبب الجهود البشرية البحتة، أن يترجم القرآن بعشرات اللغات وأن يتم تبليغ الإسلام بهذا النشاط وبهذه السرعة، وأن يأتي مئات الألوف من الناس أن يدخلوا في الإسلام، وملايين من الناس يطيعون طاعة مخلصة لهذه الخلافة؟ هل يمكن أن يحدث ذلك بمساعي الإنسانية البشرية البحتة؟ اس وقت جو آپ لوگ ایم ٹی اے کے سامنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایم ٹی اے کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ ایک ہی وقت میں خلیفہ وقت کے جو خطبات سنے جاتے ہیں، پروگرام دیکھے جاتے ہیں، یہ جماعت احمدیہ کے وسائل کو دیکھتے ہوئے کوئی دنیا دار سوچ بھی نہیں سکتا. کیا یہی دلیل ایک کافی نہیں اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کی؟ أليس هذا الدليل يكفي على أن الشهادة الفعلية تأييدات من الله سبحانه وتعالى هي مع الخلافة ومع هذه الجماعة، بحيث أنكم تشاهدون أمام شاشات تلفزتكم
على عبر MTA هذه البرامج وهذه خطب وخطابات أمير المؤمنين تبث على مدار الساعة، هل يمكن أن يحصل ذلك ويتحقق ذلك بجهود بشرية بحتة؟ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو آج بہت سے دنیا دار بھی ایسے ہیں جن کا دین سے تو تعلق نہیں، لیکن بعض دفعہ رہنمائی کے لیے خلافت احمدیہ کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے. وعلى المستوى الدنيوي أيضا بعض الناس الذين هم مائلون إلى الدنيا وليست لهم علاقة قوية مع الدين، ولكنهم عندما يحتاجون إلى المشورة فإنهم ينظرون نحو الخلافة ويتجهون إليها ويأخذون المشورة من الخلافة. مجھے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی خوبصورت اور پرامن تعلیم بیان کرنے کا جب موقع ملتا ہے اور دنیا کو یہ بتانے کا موقع ملتا ہے کہ تم لوگ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو ان اصولوں پر چلو، انصاف کو قائم کرو اور دو عملی کی پالیسیوں کو چھوڑو، اور تبھی تم لوگ امن حاصل کر سکتے ہو اور تبھی تم لوگ اپنے زندگیوں کو سنوار سکتے ہو، اور اس دنیا میں اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو اس کو حاصل کر سکتے ہو. يقول أمير المؤمنين بأنني أزور البلاد المختلفة وهناك تتسنى لي الفرصة لكي أقدم تعاليم الإسلام المبني على الأمن والسلام، وإنني أعرض هذا التعليم في المحافل الدولية، وإنني أقول لهم أوجههم بأنكم لا تستطيعون أن ترسوا دعائم الأمن والسلام إلا من خلال إقامة العدل والإنصاف وبترك الازدواجية، فإذا كنتم تريدون أن تحسنوا دنياكم فينبغي أن تعملوا بهذه الأسس. MTA کی میں نے پہلے بات بھی کی تھی، اس بارے میں بتا دوں کہ MTA نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ہمیں دیا، جو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں دنیا کے ہر ملک میں یہ جاری ہے. اس نے ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور جزائر کے رہنے والوں میں بھی ان کی سوچوں کے دھارے تبدیل کر دی ہیں، اور وہ سب ایک سمت چلنے والے ہیں. گویا کہ جماعت احمدیہ کا ایک مزاج اس وجہ سے ایک ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ تو مقرر کیا، لیکن خلافت کی اطاعت اور خلافت سے محبت اور خلافت کے انعام کی حقیقت کو جاننے کی وجہ سے لوگوں میں، یہ تمام احمدیوں میں یہ روح پیدا ہوئی. يقول أمير المؤمنين بأنني قد تكلمت معكم عن MTA، هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى التي آتانا الله سبحانه وتعالى إياها من خلال الخلافة. بواسطة الخلافة قد آتانا هذه النعمة، والآن في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي الجزائر قد غيرت MTA مجرى التفكير بين الناس وقد وحدت تفكيرهم، وهكذا صار الأحمديون في كل مكان يفكرون بطريقة واحدة، وكل ذلك قد حصل بسبب طاعتهم للخليفة وبسبب محبتهم للخلافة. اس سے بڑھ کر دین کے معاملے میں اکائی اور تجدید کا نمونہ اور کیا ہوگا کہ دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی ایک اشارے پر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. ماذا أدل على وحدة الجماعة وعلى صدق الجماعة من هذا بأنه، وماذا أدل على تجديد الدين من هذا الأمر بأن ملايين من الأحمديين يقومون ويجلسون على إشارة واحدة من الخلافة. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پیغام اور فعلی شہادت کو سمجھنے اور مسیح موعود کی بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے اور خدائے واحد کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں، اور یہ کردار
مسلم امہ کے بھی سمجھ میں آ جائے. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم هذا الأمر ولكي نفهم هذه الشهادة الفعلية من الله سبحانه وتعالى بعد أن دخلنا في بيعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويوفقنا لكي نرفع راية محمد صلى الله عليه وسلم في كل العالم، ولكي تقوم ملكوت الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. عرب دنیا کی خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری پیغام کو سمجھیں جس میں آپ نے عربی عجمی گورے اور کالے کے فرق کو مٹا دیا تھا. ينبغي وهذه مسؤولية كبرى للعرب أن يفهموا تلك الرسالة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ألغى جميع الفروق القبلية وقال لا فرق بين عجمي وعربي. بس اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی غلامی اور خلافت کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے راستے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. فإن سبل جذب أفضال الله سبحانه وتعالى الآن تقتصر على أن تأتوا وتتبعوا الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تطيعوا هذه الخلافة التي قامت بعد وفاته. اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اپنے اپنے دائرے میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وفق الله سبحانه وتعالى جميع الأحمديين أن يفهموا هذه الرسالة وينشروها في محيطهم، تاکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو پورا کرنے والے ہوں جس کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے آپ پر ان الہامی الفاظ میں ڈالی تھی کہ تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد. وكل ذلك بعد هذا إن شاء الله سوف نتمكن من تحقيق ذلك الهدف الذي بعث المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لأجله، وهو قد أخبر من الله سبحانه وتعالى، تلقى هذا الوحي من الله عز وجل حيث قال له الله سبحانه وتعالى تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو، أن يجمع جميع المسلمين الذين يعيشون على وجه الأرض علی دین واحد، أن تجمع جميع المسلمين الساكنين على وجه الأرض على دين واحد. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے جس طرح عربوں نے اسلام کے پہلے دور میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اب اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے نشت ثانیہ میں بھی، اسلام کی نشت ثانیہ میں بھی اپنا کردار ادا کریں. فكما لعب العرب الدور القيادي في تبليغ الدعوة الإسلامية في العصر الأول، كذلك الآن للعرب فرصة أن يعرفوا الإسلام الصحيح من خلال الجماعة الإسلامية الأحمدية إلى العالم كله. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وفقكم الله سبحانه وتعالى لذلك. بس آج دنیا میں پھیلے ہوئے تمام عرب احمدی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ نے اپنے اس فرض کو پہلے سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ينبغي أن يشعر جميع الأحمديين المنتشرين على وجه الأرض هذه المسؤولية بأنكم سوف تؤدونها بأحسن وجه وأكمل صورة. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات پہ کوئی شک نہیں، اور میں اس کا گواہ ہوں کہ عرب دنیا خلافت احمدیہ کے ساتھ، عرب دنیا کے وہ احمدی جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول فرمایا، خلافت احمدیہ کے ساتھ انتہائی وفا اور اخلاص اور اطاعت کا تعلق رکھنے والے ہیں. بس اس اخلاص اور وفا اور اطاعت کے تعلق کو بڑھاتے چلے جائیں تاکہ ہم جلد سے جلد دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو گاڑ کر دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کر دیں.
بفضل الله سبحانه وتعالى العرب الذين بايعوا دخلوا في بيعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فإنني شاهد على ذلك أنهم مخلصون جدا، أنهم مملوءون بالإخلاص، فينبغي أن تستخدموا هذا الإخلاص لكي ترفعوا رايات محمد صلى الله عليه وسلم ولكي نرفعها في كل مكان على وجه الأرض. جزاک اللہ. جزاكم الله أحسن السلام علیکم الجزاء ورحمۃ اللہ. والسلام عليكم. ہاں اب کیا کہتے ہیں یہ؟ جزاکم اللہ احسن الجزاء حضور.